پاکستان سپر لیگ سیزن 11 زلمی کی قسمت کا چمک اٹھا ستارہ پشاور زلمی نے پی ایس ایل کا ٹائٹل دوسری بار جیت لیا۔ پشاور زلمی نے پی ایس ایل 11 کے فائنل میں حیدرآباد کنگز مین کو 5 وکٹوں سے مات دی۔ کنگز مین کا 130 رنز کا ہدف 15 اوورز اور 2 گیندوں پر حاصل کیا۔ ہارون ہارڈی کی 56 رنز کے ناقابل شکست اننگ، عبدالصمد 48 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ کپتان بابر اعظم 0، اوپنر محمد حارث 6 رنز بنا کر چلتے بنے۔ کوشل مینڈلز 9، مائیکل بریسویل 4 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف پی ایس ایل کا فائنل دیکھنے قذافی اسٹیڈیم پہنچے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں سے ہاتھ ملایا، کپتانوں اور ٹرافی کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔ حیدرآباد کنگز مین نے پشاور زلمی کے خلاف پی ایس ایل فائنل میں پہلے بیٹنگ کی۔ کنگز مین پورے 20 اوورز میں نہیں کھیل سکی، جبکہ 18 اوورز میں 129 رنز بنا کر ساری ٹیم آؤٹ ہو گئی۔ سام ایوب 54 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے۔ کپتان مانس لبوشین 20، معاذ صداقت 11، عثمان خان 8، عرفان خان 1، میکسویل 0 پر آؤٹ ہوئے۔ کوسل پریرا نے 1، حسن خان 12، حنین شاہ 9 اور محمد علی نے 1 اور عاقف جاوید نے 5 رنز بنائے۔ پشاور زلمی کے ہارون ہارڈی نے 4 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ ناہید رانا نے 2، محمد باسط اور سفیان مقیم نے 1۔ بڑا مقابلہ، بڑا تنازع۔ پاکستان سپر لیگ کے فائنل میچ میں ناہید رانا کے اوور میں کوسل پریرا کا رن آؤٹ۔ کوسل پریرا کے رن لیتے ہوئے ناہید رانا ان کے سامنے آ گئے۔ آؤٹ ہونے پر کوسل پریرا نے امپائر سے بالر ناہید رانا کی شکایت کی۔ امپائرز نے ٹی وی ری پلے دیکھ کر بلے باز کوسل پریرا کو آؤٹ قرار دے دیا۔ کرکٹ کے رنگ موسیقی کی دل ترنگ پاکستان سپر لیگ 11 کے فائنل کے موقع پر شاندار تقریب رنگا رنگ تقریب میں گلوکار عاطف اسلم، علی عظمت، عارف لوہار، آئمہ بیغ اور صابری سسٹرز کی عمدہ پرفارمنس۔ قذافی اسٹیڈیم میں موجود بڑی تعداد میں شائقین کرکٹ خوب محسوس ہوئے۔ فنکاروں کی پرفارمنس پر کھل کر داد دی۔ تقریب کے دوران سابق کپتان ظہیر عباس اور وسیم اکرم ٹرافی لے کر میدان میں آئے۔ ایرے بروکس کا مظاہرہ کرتی خاتون نے ٹرافی وسیم اکرم کو تھمائی۔ کرکٹ کا بڑا جوڑ، رشن کھڑکی توڑ۔ پاکستان سپر لیگ 11 کا فائنل قذافی اسٹیڈیم لاہور میں آئی فل۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین کے فائنل میچ کے تمام ٹکٹ فروخت ہوئے۔ فائنل میں شائقین کی انٹری کے لیے ہدایت نامہ جاری کیا گیا۔ میچ دیکھنے کے لیے شناختی کارڈ اور ٹکٹ ساتھ لانے کی شرط رکھی گئی۔ پاکستان اور پی ایس ایل ٹیموں کے پرچم لانے کی اجازت، سیاسی اور مذہبی بینرز ممنوع قرار دیے گئے۔ کیمرہ، ایئرپورٹس اور پاور بینک، اسٹیڈیم لانے پر پابندی، باہر کا کھانا اور کسی قسم کی بوتل لانے کی اجازت نہیں تھی۔ امریکہ کو بھجوائی گئی ایران کی نئی تجاویز کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو تجاویز بھجوائیں۔ 30 دن میں جنگ ختم کرنے اور سیز فائر کو مستقل بنانے کے لیے اقدامات شامل۔ تجاویز 3 مراحل پر مشتمل ہیں، جبکہ پہلے مرحلے میں آبنائے ہرمز کو مسلسل کھولا جائے گا۔ دوسری تجویز یورینیم کی 3.6% تک افزودگی کی مشروط بحالی۔ تیسرے مرحلے میں عرب ملکوں کے ساتھ اسٹریٹجک ڈائیلاگ اور علاقائی سیکیورٹی نظام کی بحالی شامل۔ اسرائیل کی دوبارہ جارحیت نہ کرنے کی ضمانت۔ ایران کے اعتراف سے امریکی افواج کا انخلاء، بحری ناکہ بندی کا خاتمہ تجاویز میں شامل۔ ایران کے منجمد اثاثوں کی واپسی، ہرجانے کی ادائیگی اور لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کا مکمل خاتمہ تجاویز کا حصہ۔ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کے 14 نکاتی منصوبے کا جواب دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران امریکی جواب اب جائزہ لے رہا ہے۔ ایران کا 14 نکاتی منصوبہ مکمل طور پر جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہے۔ اس مرحلے پر ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات جاری نہیں ہیں۔ ایران کی تجاویز ملی مگر دوبارہ حملے خارج از امکان نہیں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں یہ سوچ نہیں سکتے ایرانی تجاویز قابل قبول ہوں گی۔ ڈیل کے ڈرافٹ اور اس کے سیاق و سباق کو خود دیکھیں گے۔ ایران نے جو کچھ کیا اس کی زیادہ قیمت ادا نہیں کی۔ ایران سے مذاکرات کی صلاحیت لامحدود
ناکابندی مؤثر انداز میں جاری ہے، دوستانہ ناکابندی کر رکھی ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جا رہا۔ ایران کی عسکری صلاحیت اور قیادت کو ختم کر دیا، اس کو بھی دوبارہ عسکری طاقت بننے کے لیے 20 سال لگ سکتے ہیں، جبکہ کوئی نہیں چاہتا چند سال بعد دوبارہ جنگ کریں۔ امریکہ جرمنی سے 5000 سے کہیں زیادہ فوجی واپس بلائے گا۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کہتے ہیں مذاکرات میں پاکستان واحد ثالث ہے، نئی ایرانی تجاویز جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے ہیں۔ امریکہ مذاکرات چاہتا ہے تو اسے اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا۔ تہران کی مذاکراتی پیشکش کا مقصد مسلح جنگ کا مستقل خاتمہ ہے۔ ایران اپنے موقف اور مطالبات پر پہلے کی طرح قائم ہے۔ ایران قومی مفادات اور دفاع پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے کہا کہ بات چیت یا جنگ فیصلہ امریکہ کو کرنا ہے۔ ایران دونوں راستوں کے لیے تیار ہیں۔ ایران ہمیشہ سفارتکاروں پر یقین رکھتا ہے، جبکہ ایران کے دفاع کے لیے جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایرانی بندرگاہوں پر بحری جہازوں کی آمد و رفت روک دی گئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق 20 روس میں 48 بحری جہازوں کا رخ موڑا جا چکا۔ بحری ناکابندی میں ایران کی تمام بندرگاہیں اور ساحلی علاقے شامل ہیں۔ ایرانی تجارت سے متعلق کسی بھی بحری نقل و حمل کو محدود کر دیا گیا۔ کوئی بھی جہاز جو کسی بھی طور پر ایران سے منسلک ہو یا ایرانی سامان لے جا رہا ہو یا لانے والا ہو، اسے روک کر تلاشی لی جاتی ہے۔ قزاقوں جیسی کارروائی کمائی ہی کمائی۔ امریکی صدر کے بیان پر سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ناکابندی کے دوران امریکی بحریہ قزاقوں کی طرح کام کر رہی ہے۔ بحری جہاز پر چڑھائی کی اور قبضے میں لے لیا، سامان تیل سب کچھ لے لیا گیا۔ یہ ایک بہت منافع بخش کام ہے۔ امریکی فوج کسی حد تک قزاقوں جیسی ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ٹرمپ نے کھلے عام قزاقوں کا رویہ اپنایا ہوا ہے، یہ مجرمانہ نوعیت کا واضح اعتراف ہے۔ مشیر ایرانی رہبر اعلیٰ محسن رضائی نے کہا کہ امریکی قزاقوں کے لیے ابنائے ہرمز کو قبرستان بنا دیں گے۔ امریکہ دنیا کا واحد سمندری ڈاکو ہے جس کے پاس بیڑے ہیں۔ ایران کے پاس امریکی قزاقوں کو نشانہ بنانے کی مکمل صلاحیت بھی موجود ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اردن کے اہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ایمن صفادی نے کشیدگی کم کرانے کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ اردن کی جانب سے امن مذاکرات اور علاقائی استحکام کے لیے کوششوں کی تعریف کی۔ اسحاق ڈار نے فریقین میں تعمیری روابط کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کا عزم دہرایا۔ مذاکرات سفارتکاری سے استحکام اور تنازعات کے پرامن حل کی حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ قطری وزیر اعظم اور ایرانی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ قطری وزیر اعظم نے کہا کہ ابنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی ضروری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا عمانی منصب سے ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا۔ عباس عراقچی نے خطے میں جنگ کے خاتمے کے لیے کوششوں سے آگاہ کیا۔